بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو پھل بیری کے مریضوں کے لیے بہت پر امید ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے پھل بیری ٹھیک ہونے کی ابتدائی علامات کے بارے میں۔ وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کے آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کی بیماری بہتر ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ علاج شروع تو کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، ڈائٹ پلان فالو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا واقعی فرق پڑ رہا ہے، بیماری رک رہی ہے یا بڑھ رہی ہے۔ بعض اوقات ریکوری شروع ہو جاتی ہے لیکن مریض کو علم ہی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پھل بیری میں بہتری کی ابتدائی، درمیانی اور واضح علامات کیا ہوتی ہیں، اور آخر میں ان علامات کو دیکھیں گے جو بیماری کی بہتری کی علامات لگتی ہیں لیکن دراصل وہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہیں۔ کیا پھل بیری واقعی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے، لیکن ہر مریض ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں میں بہت جلد اچھا رسپانس آتا ہے، لیکن کچھ مریضوں میں بہت دیر لگتی ہے۔ چند مریض تو ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف بیماری کو سیٹل ہی کیا جا سکتا ہے، جو نشان بن جاتے ہیں وہ ساری عمر نہیں جاتے۔ کچھ مریضوں میں بیماری بار بار فلیئر اپ ہوتی ہے۔ دراصل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کس سٹیج پر ہے، مریض کی امیونٹی کیسی ہے، سٹریس کتنا ہے اور مریض دوائی ریگولر لے رہا ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں کبھی بھی ایک مریض کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی میں رسپانس الگ ہوتا ہے۔ ریکوری کا پہلا سائن: اگر سفید داغ پھیلنا رک گئے ہیں تو یہ ریکوری کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سفید داغوں میں جلد کا رنگ واپس آنا ہی ریکوری ہے۔ حالانکہ اگر سفید داغ مزید نہیں پھیل رہے تو مطلب دوائی اپنا کام کر رہی ہے اور امیون سسٹم رنگ بنانے والے خلیوں پر مزید حملہ نہیں کر رہا۔ یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ دوسری علامت: داغوں کے کناروں پر ہلکا رنگ آنا۔ یہ علامت کلاسک ریکوری سائن سمجھا جاتا ہے۔ اگر سفید نشانوں کے گرد رنگ ڈارک ہو رہا ہو یا ان نشانوں کے اندر باریک باریک ڈارک سپاٹ بن رہے ہوں تو یہ بھی ریکوری کی علامت ہوتی ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ میلانوسائٹس کی ایکٹیویٹی واپس آ رہی ہے۔ تیسری علامت: بالوں کا دوبارہ سیاہ ہونا۔ عام طور پر جسم پر جس جگہ سفید نشانات ہوں وہاں کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر دھبوں کے اندر کے سفید بال دوبارہ سے سیاہ ہونا شروع ہو جائیں تو یہ بھی ریکوری کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ ہیئر فولیکلز میں بھی میلانوسائٹ سیلز ہوتے ہیں۔ اگر یہ بالوں کی جڑوں میں ایکٹیو ہو چکے ہیں تو جلد ہی جلد میں بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ چوتھی علامت: اگر بیماری کے پھیلنے کی رفتار کم ہو گئی ہے تو یہ بھی ریکوری کا ایک سائن ہوتا ہے۔ بہت سارے مریض بتاتے ہیں کہ پہلے روزانہ کوئی نہ کوئی نیا داغ بن رہا ہوتا تھا یا مزید داغ پھیل رہے ہوتے تھے، لیکن اب کئی ماہ سے کوئی نیا داغ نہیں بنا۔ یہ بہت اہم سائن ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر کوئی رنگ نہیں آ رہا ہوتا اور مریض سمجھتا ہے کہ دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ ریکوری کی علامت ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری علامت: اگر مریض کی جلد پر ریڈنس، حساسیت، جلن اور خارش کم ہو رہی ہے تو یہ بھی ریکوری کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم میں انفلیمیشن کم ہو رہی ہے۔ ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ پھل بیری میں ریکوری جلدی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، اس کا علاج دوسری بیماریوں کی نسبت دیر تک چلتا ہے، اور دوسرا مریض اس کا مستقل علاج نہیں کرتے، ایک دو ماہ دوائی استعمال کرتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ پھل بیری کی ریکوری ہمیشہ سلو ہی ہوتی ہے۔ پگمنٹ سیلز کو واپس ایکٹیو ہونے میں وقت لگتا ہے، خاص طور پر اگر بیماری پرانی ہو، داغ بڑے ہوں، سٹریس زیادہ ہو یا جسم میں کوئی ڈیفیشنسی ہو تو ریکوری قدرے سلو ہو جاتی ہے۔ کون سے حصوں پر ریکوری جلدی آتی ہے؟ عام طور پر منہ، گردن، ٹانگوں اور بازوؤں پر ریکوری جلدی آتی ہے، لیکن ہاتھ، پاؤں اور انگلیوں پر ریکوری دیر سے ہوتی ہے، کیونکہ ان حصوں میں بلڈ سرکولیشن اور میلانوسائٹس ریزرو مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پھل بیری کو واقعی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بار بار علاج مت بدلیں، سوشل میڈیا سے دیکھ کر ٹوٹکے مت آزمائیں، اپنی غذا بہتر رکھیں۔ ایسی غذا جس میں وٹامن B12، وٹامن ڈی، آئرن اور زنک شامل ہو۔ جنک فوڈز، زیادہ چائے اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ آخری بات: ہر ڈارک سپاٹ ریکوری سائن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایریٹیشن یا انفلیمیشن بھی ڈارک سپاٹ بنا سکتے ہیں۔ اگر داغ تیزی سے پھیل رہے ہوں، نئے نئے سپاٹ بن رہے ہوں
بال سفید ہو رہے ہوں تو یہ علامات بیماری کے پھیلنے کی ہو سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا